یہ سالگرہ منانا، آپ بتائیں یہ سالگرہ اب ہم منا رہے ہیں، کیک کاٹنے والے انشاءاللہ پاشا ہے، ہمارے صدر محترم ہے، یہ کیک کاٹیں گے ابھی آپ کے سامنے۔ آج تک اس پہ فتوے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں آپ؟ بڑے سن رہے ہیں نا فتوے، کیک کاٹنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ حرام ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ میدان محشر میں کافروں کے ساتھ اٹھیں گے، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے شباہت رکھتا ہے، جو جس قوم سے شباہت رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ رائٹ؟ شباہت اختیار کب ہوتی ہے؟ شباہت اس وقت اختیار ہوتی ہے جب آپ کسی کے آئیڈینٹیفیکیشن کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوپی پہننا، یہ اسٹائل کے جسے ہم پہنے ہوئے ٹوپی پہننا، یہ مسلمانوں کی شباہت ہے۔ اگر یہاں پر سڑک پہ چلتے چلتے کوئی آدمی ٹوپی پہنا ہوا ہو تو آپ اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کو آپ ہندو سمجھتے نہیں سمجھتے نا، عیسائی سمجھتے، یہودی سمجھتے، کچھ اور سمجھتے۔ آپ کو 100% بغیر نام پوچھے کے، بغیر ملے کے، بغیر بات کرے کے وہ چلا گیا، آپ بولتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ٹوپی پہننا مسلمانوں کی نشانی ہے، اس کے برخلاف کرتا پائجامہ پہننا مسلمانوں کی نشانی نہیں۔ کرتا پائجامہ مسلمان بھی پہنتے ہیں، بمبئی کے راج ٹھاکرے صاحب بھی پہنتے ہیں، علی جناب LK اڈوانی صاحب بھی پہنتے ہیں، جی ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی پہنتے ہیں، پہنتے نا، پہنتے یا نہیں پہنتے؟ تو اگر کوئی بغیر ٹوپی کوئی آدمی اگر صرف کرتا پائجامہ پہنا ہوا ٹھہرا ہوا نظر آیا تو آپ 100% نہیں بول سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرتا پائجامہ کسی کی آئیڈینٹی اور علامت نہیں ہے، ٹوپی علامت ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، بٹو لگاتے، بٹو لگانا ہندوؤں کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا پائجامہ پہن کے ٹھہرا ہوا ہے اور بٹو لگایا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بولیے نا، کیا سمجھتے ہیں؟ ہندو سمجھتے ہیں۔ اور اگر شیروانی پہن کے بٹو لگا کے ٹھہرا تو کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہندو سمجھتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہن کے اگر بٹو لگایا تو بھی ہندو، دھوتی پہن کے بٹو لگایا تو بھی ہندو۔ وہ کس حال میں بھی ہو، بٹو لگانا ایک آئیڈینٹی ہے، یعنی ایک ایسا کام جو ہندو کے علاوہ دوسرا نہیں کرتا، یہ کام مسلم کے علاوہ دوسرا نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی۔ دوسروں کی آئیڈینٹی یوز کرنا اس کو کہتے ہیں تشبہ، اس کی جگہ استعمال کرنا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کلچر میں، آپ کے ماحول میں، انڈیا میں، پاکستان میں، عربستان میں اگر کوئی کیک کاٹتا ہے آپ اس کو عیسائی سمجھتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کیک کبھی نہیں کٹتے؟ بولیے نا بھئی، آپ میں سے، چلیے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے کتنے آدمی کے گھر میں کیک کٹتا، ان کے بچے کاٹتے، بیوی کاٹتی، بچیاں کاٹتی، جیسے بھی ہے، جس کے گھر میں کیک کٹتا ہے ذرا ایسے ہاتھ اٹھائے، میرے گھر میں تو کٹتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، تو کسی کے گھر میں کیک کٹا تو آپ اس کو عیسائی سمجھتے ہیں؟ بھئی دماغ اگر تھوڑا سا خراب ہو، وسوسے ہو تو ایسے بولتے بھئی کام تو غلط ہے، عیسائیوں کا ہے، مگر ہمارے بچے سن رہے نہیں، آؤٹ لیتے ہوں گے، لیکن کاٹنے والے کو عیسائی نہیں سمجھتے۔ عربستان میں کیک کٹتا ہے، پاکستان میں کیک کٹتا ہے، ہندوستان میں کیک کٹتا ہے، ملک دنیا کے اندر 52 اسلامک کنٹری ہے، ہر ملک کی اکثریت کیک کاٹتی ہے، تو ان کے آئیڈینٹیفیکیشن رہا باقی۔ کرن کمار ریڈی صاحب اگر اپنے آفس کے اندر اپنی سالگرہ پر کیک کاٹ دیں، چندرا بابو نائیڈو صاحب اگر کیک کاٹ دیں تو چندرا بابو صاحب کو آپ عیسائی کہتے ہیں؟ تو وہ تو ہندو رہے۔ مطلب یہ آئیڈینٹیفیکیشن باقی نہیں رہا، یہ کسی قوم کی آئیڈینٹی نہیں رہی۔ جب قوم کی آئیڈینٹی باقی نہیں رہی تو من تشبہ کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل کر رہی ہے اور یہ ساتھ میں سوچتی ہے کہ یہ عمل ہم حرام ہے مگر ہم کر رہے ہیں، تو بخدا جو اس طرح سوچ کر کرتا ہے وہ کیک کاٹتا ہے۔ کیک کاٹنا، کیک حلال ہے، کسی چیز کو کھانے کے لیے کاٹنا بھی حلال ہے، کسی چیز کو کھانا بھی حلال ہے، میٹھی چیز کھانا بھی حلال ہے، مگر کہ اس کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ ہی لکھا جائے گا۔ شیخ الاسلام یہ بات بتائے کہ جب اس کی آئیڈینٹی عیسائیوں کی نہ رہی، شیخ الاسلام اپنے عمل کے ذریعے بتائے جب اس کی آئیڈینٹی، اس کی علامت یہ کوئی عیسائیوں کی علامت نہیں رہی، یہ کامن ہے، ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ، یہودی اور کمیونسٹ اور دہریے اور دنیا کی سارے اقوام کے درمیان یہ کامن ہو چکا ہے، تو اگر کیک بنانے میں ہر آئٹم حلال ہے تو اس کو کاٹ کے کھانا بھی پھر حلال ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے سمجھایا اپنے عمل کے ذریعے۔
لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں، اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مجدد اسی کو تو کہتے ہیں جو دماغوں پر دھول جمی ہے۔ اگر خدا کی عزت کی قسم یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اس کے باوجود اگر شیخ الاسلام نہیں بتاتے یہ طریقہ تو دنیا میں کروڑوں انسان عمل کرتے ضرور لیکن حرام سمجھ کر گناہ لکھا لیتے اپنے نام اعمال کے اندر، کرتے اور حرام سمجھتے ہوئے کرتے۔ صحیح ہے نا؟ حرام کرتے ہوئے سمجھتے۔ شیخ الاسلام یہ بتا، مجھ سے کوئی مولانا لوگ پوچھے ارے وہ تو حرام، کیک کاٹنا حرام ہے، میں بولا آپ بغیر کاٹے کھاؤ۔ میں ان سے بولا یہ آپ میں دیتا ہوں 2 کلو 4 کلو کا، ماشاءاللہ کتنے کلو کا ہے آج کا؟ 15 کلو کا ہے، آج 15 کلو کا لائے ہیں، میں دیتا ہوں آپ میں سے کوئی کھائے۔ کیک اگر باورچی خانے اور بیکری کے اندر وہ بنانے والا، وہ بیکر والا جو ہے ان کاٹ دے تو حلال، ہمارے اکابر پیرزادے اگر کاٹ دے تو حرام ہو جائے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ حرام تھا اگر یہ آئیڈینٹی تھا، آج یہ آئیڈینٹی نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ پینٹ شرٹ پہننے کا مسئلہ، وہ شیخ الاسلام یہاں آتے ہیں تو ہمارے جیسے پھر مولانا لوگ ان کے اطراف ہوتے ہیں، وہ یورپ جاتے ہیں تو پھر ٹائی وائی لگا کے کوٹ ووٹ پہن کے نوجوان ان کے اطراف، ارے دیکھو عیسائیوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے، انگریزوں کی وجہ سے بچے ان کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر کتنے بچے پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے، آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ اگر یہاں پر کوئی بٹو لگا کے بیٹھتا تو آپ اس کو ہندو ضرور سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ بھلی شیخ الاسلام کی محفل ہے، ٹوٹل مسلمانوں کی محفل ہے، میں کسی بٹو لگائے ہوئے آدمی کو یہاں لا کر بٹھاتا ہوں، آپ مسلمان سمجھتے اس کو؟ کیونکہ بٹو لگانا آئیڈینٹی ہے، پینٹ شرٹ پہننا کسی کی آئیڈینٹی نہیں۔ پینٹ شرٹ پہننے والا مسلمان بھی ہو سکتا، عیسائی بھی ہو سکتا، ہندو بھی ہو سکتا۔ جب وہ آئیڈینٹی نہیں رہی تو پھر وہ لباس جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ سالگرہ دیکھیں کسی بھی قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے۔ اگر یہ شعار مینز علامت، اگر یہ کسی قوم کی مذہبی علامت ہوتی تو مسلمان کو اختیار کرنا بہت سختی سے منع تھا، اگر قومی علامت ہوتی اسی قوم کے ساتھ ہوتی تب بھی مسلمان کو اختیار کرنا منع تھا، لیکن یہ کسی قوم کا نہ قومی شعار ہے نہ مذہبی، ایک ایسی رسم ہے جو عام طور پہ بہت ساری قومیں اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بعض بیچارے جوش میں آ کر اپنی کم علمی کے ساتھ یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، ایسے جو بیچارے کم علم مبلغین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے اس حدیث کی شرح پڑھ لیں، یہ کہاں پر حدیث کا اطلاق ہوگا، اس کا مصداق کیا کیا ہے، تب آپ فتویٰ نویسی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نہ کریں اور اس منصب کو مفتیان کرام کے پاس ہی رہنے دیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو سالگرہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں اگر کوئی ناجائز پہلو ہوگا تو وہ کوئی منکرات شرعیہ اختیار کیا جائے، مثلا عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، ڈھول ڈھمکے ہوں، ناچ گانا ہو رہا ہو، شور شرابہ ہے، پورے محلہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ امور منع ہیں، لیکن نفس سالگرہ منع نہیں ہے۔ اگر 2-4 آدمی جمع ہوتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے اور کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اور اگر کوئی کہتا ہے منع کیا تو لائیے قرآن و حدیث سے ثبوت لا دیجئے، میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں زندگی میں، ورنہ قیامت تک لا کر دے دیجئے، اور انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں دعوے سے آپ قیامت تک لا نہیں سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں، ایک انہوں نے پوچھا سالگرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیکن سالگرہ کی شرعی حیثیت مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور یہ بالکل جائز ہے بشرطے کہ اس میں اور خرافات نہ ہوں، جیسے ڈھول ڈھمکا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، یا کسی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہو، کسی کی دل آزاری کا کوئی عمل سبب بن رہا ہو، یا تکلیف کا سبب بن رہا ہو، شور شرابہ کر رہے ہیں، محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا سالگرہ سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فی نفسی خود غلط ہیں۔ ہاں اگر جیسے اب کیک ہے اور ہلکے آواز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وغیرہ کیا، کیک کاٹا کھلایا، اور کوئی مطلب ناجائز امور نہیں ہے تو فی نفسی سالگرہ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں کسی قوم کا جب ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قوم کے ساتھ خاص ہو، اور ایسی خاص ہو کہ جیسے اس چیز کا خیال آئے فوراً ذہن میں اس قوم کا خیال آ جائے۔ تو یہ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی، کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں، جب اس چیز کا خیال آئے گا، اس قوم کا خیال آئے گا تو اس کو مسلمان کے لیے اپنانا منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس کو اپنائے گا، مسلمانوں میں عام تو ہے ہی نہیں، تو اس کو دیکھ کر کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہوگی، اور مسلمان کو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگ اس کو کافر سمجھیں یا بدگمانی پیدا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انگریز بر صغیر پاک و ہند میں آئے
تو یہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اس کا. تو اگر کوئی دور سے پینٹ شرٹ پہنتا ہوا آ رہا ہوتا تو اس کو دیکھ کے کہتے جی گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ انگریز آ رہا ہے. وہ قریب آئے تو پھر اور واضح ہو جائے. تو جب تک یہ اس طرح انگریزوں کے ساتھ خاص رہا، اس زمانے میں پینٹ شرٹ پہننا منع تھا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی مسلمان پہن کے آ رہا ہوتا تو کوئی سمجھتا یہ کافر آ رہا ہے سامنے سے، اور اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا صحیح نہیں. پھر جب یہی پینٹ شرٹ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا، اب کوئی سامنے سے پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو کوئی بھی یہ بدگمانی نہیں کرتا کہ کافر آ رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اب کفر کی بدگمانی نہیں ہوتی. ایسے ہی سالگرہ کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر گھر پھیل چکا ہے، سب لوگ مناتے ہیں سالگرہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سالگرہ منائے جا رہی ہو تو آپ کے ذہن میں خیال ہے شاید یہ کرسچن فیملی ہے، شاید کوئی یہودی فیملی ہے یا ہندو فیملی ہے، ایسا کوئی خیال نہیں آتا. مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، لہٰذا اب سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں.